السلام علیکم. پلیز سبسکرائب مائی چینل. اینڈ وحشت تیرے عشق کی. ارسلان اور ماہی گھر واپس آئے تو ماہی کو ارسلان پر بہت غصہ تھا، جو مہک سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور ماہی کو بالکل اگنور کیے ہوئے تھا. وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو ماہی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی اور جاتے ہوئے دروازے کو زور سے بند کرنا نہ بھولی. ارسلان ماہی کو اس حرکت پر دیکھتا رہ گیا. ارسلان کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ماہی شاید غصے میں ہے، مگر ماہی چینجنگ روم سے چینج کر باہر آئی تو اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کا سفید چمکتا ہوا رنگ غضب ڈھا رہا تھا. ارسلان ماہی کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا. ماہی شیشے کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگی. ارسلان صوفے پر بیٹھے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا. ارسلان صوفے سے اٹھا اور مرر کے سامنے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ لے جا کر اس کی کمر کے گرد حائل کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا. ماہی ارسلان کے اس عمل سے حیران تھی. ارسلان ماہی کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر گہرا سانس لینے لگا. ماہی نے ہلکی سی مزاحمت کی. چھوڑیں مجھے، ناراض ہو؟ ارسلان نے گمبھیر آواز میں پوچھا. میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ کیا ہم دونوں کے درمیان اس طرح کا کوئی رشتہ ہے؟ ماہی یار، مجھے کب معاف کرو گی تم؟ دیکھو نا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا ہے، صرف اس لیے تمہیں پھر سے کوئی دکھ نہ پہنچے. مجھ میں مزید صبر نہیں رہا، رحم کرو مجھ پر. ارسلان نے یہ بات کہنے کے بعد ماہی کی گردن کو ہلکا سا لبوں سے چھوا، جس سے ماہی کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا. چھوڑیں مجھے، ماہی نے سنجیدگی کے ساتھ کہا. ارسلان نے اسے سیدھا کیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا. وہ اس کے لبوں کو پیاسوں کی طرح چوم رہا تھا، اسی طرح جس طرح پتہ نہیں کتنا ہی صبر کیا ہو اس میں. اس کے لمس میں نرمی تھی. نرمی کے ساتھ ماہی کی کبھی اوپر والے ہونٹ تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو چوم رہا تھا. ارسلان کے ہاتھ ماہی کی کمر پر سانپ کی طرح رینگ رہے تھے. اب ارسلان کے لمس میں شدت محسوس کرتے مزاحمت کہہ رہی تھی. ماہی کو وہ سیاہ رات اپنے آنکھوں کے پردوں کے سامنے لہراتی ہوئی نظر آئی. ماہی نے ارسلان کو دھکا دیا تو ارسلان کچھ قدم پیچھے ہوا. ماہی نے زوردار تھپڑ ارسلان کے چہرے کو لگایا. یہ عمل ماہی کا بے ساختہ تھا. وہ کبھی اس سیاہ رات کو بھلا نہیں پا رہی تھی. جب ارسلان اس کے قریب آتا تھا وہ سیاہ رات ماہی کو چین نہیں لینے دیتی تھی. ماہی کے اس عمل پر ارسلان شوق کی کیفیت میں تھا. ماہی اپنے ہی عمل پر حیران تھی. اسے لگا شاید ارسلان اب اسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ارسلان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں. ارسلان بمشکل اپنے غصے پر قابو پا رہا تھا. وہ ماہی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے غصے کے ساتھ باہر چلا گیا اور پیچھے ماہی اپنے عمل پر پچھتانے لگی کہ اس نے ارسلان پر ہاتھ. ادھر ہانیہ اپنی سوچوں میں گم تھی. آج کے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی. اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، ہانیہ بھی مراد کو پسند کرنے لگی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے. ہانیہ آج مراد کے ہونٹوں سے اپنے لیے اقرار سن کر دل ہی دل میں بہت خوش تھی. حور اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا. حور، چلو آؤ یار، آج تم یونیورسٹی تو نہیں گئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم پڑھائی نہیں کرو گی. یہ پکڑو بکس، آج جو ٹیسٹ ملے ہیں ہم سب کو یاد کرو بیٹھ کر. حور ہانیہ کو دیکھ کر بولی. یار، میرا دل نہیں کر رہا یاد کرنے کو، میرے سر میں بہت درد ہے. ہانیہ پریشانی سے بولی. کیا یار، ابھی سر میں درد ہے؟ اپنی میڈیسن لی تم نے؟ کچھ کھایا تھا میرے جانے کے بعد؟ ہانیہ پریشانی کے ساتھ حور کے پاس آتے ہوئے بولی اور نام میں سر ہلانے لگی. ہانیہ نے حور کو ہاتھ لگایا تو اس کو ہلکا ہلکا بخار تھا. اور یار، تم اس واقعہ کو بھول کیوں نہیں رہی؟ ہاں، اس واقعہ کی وجہ سے تم اپنے آپ کی طبیعت تو خراب مت کرو نا. جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. شاباش. نہیں تو میں دادا جان کو فون کرتی ہوں، بتاؤں گی تمہارا کہ میڈم اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہی، اوپر سے بیمار ہو کر پڑی ہیں. حور نے جلدی جلدی نام میں سر ہلایا. نہیں ہانیہ، دادا جان کو کچھ مت بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گے. ان کی طبیعت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی. حور نے پریشانی کے ساتھ ہانیہ کو بتایا تو ہانیہ بولی. تم فکر مت کرو، اگر تم اپنا خیال رکھو گی نا تو میں دادا جان کو تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گی. چلو شاباش، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے، تب تک تم ریسٹ کرو، پھر دوائی دوں گی. ہانیہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی اور حور اپنی آنکھوں کو بند کیے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی. لائبہ، کہاں جا رہی ہو؟ فیروزہ بیگم، جو لائبہ کو باہر جاتے دیکھ بولی تھی. ماما، کچھ دوستوں کے ساتھ، مجھے باہر جانا ہے.
آ جاؤں گی شام تک واپس۔ لائبہ تمہیں پتہ ہے کہ بابا جان کو اس طرح لڑکیوں کا گھر سے باہر جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ماما میں اپنے دوست کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، اکیلے نہیں جا رہی۔ لائبہ بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماما آپ سمجھے میری بات کو، میں اس طرح قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے کی عادی نہیں ہوں، اور نہ مجھے یہ سب برداشت ہوتا ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی، اور شام تک آ جاؤں گی پلیز، مجھے بار بار فون کر کے ڈسٹرب مت کریں۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ ادھر آپ کن سوچوں میں مصروف ہیں؟ نصرت بیگم ظفر صاحب سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں بیگم، میں سوچتا ہوں کہ ہمارے علاوہ حور کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں کچھ ہو گیا تو بچی کا کیا ہوگا؟ ظفر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیگم جو سچ ہے وہ تو سچ ہے نا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس وقت حور کو اس کے بابا کے حوالے کر دیا ہوتا تو شاید آج وہ بہت ہی بہترین زندگی گزار رہی ہوتی۔ ظفر ہم نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا نا، تو کس طرح اس حوالے کر دیتے اس کے بابا کے۔ مگر تب حالات کچھ اور تھے نصرت بیگم، تب سچائی کا کسی کو معلوم نہیں تھا، جبکہ ہر کوئی اب سچ سے واقف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ حور کو بتا دینا چاہیے، اس کا حق ہے ان سب پر، ماشاءاللہ سے بہت بڑی ہو گئی ہے، وہ اپنے لیے بہترین فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ ظفر صاحب بولے تو نصرت بیگم بولی، جیسا آپ کو مناسب لگے ویسا کریں۔ ادھر ماہی پریشانی کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کو ارسلان کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ جب سب نے انہیں معاف کر دیا ہے تو مجھے بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا، پر میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ ماہی اپنی سوچوں میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کو ارسلان کی فکر ہو رہی تھی۔ جس طرح سے وہ گھر سے گیا تھا، وہ میرے لیے خود کو کتنا چینج کر چکے ہیں، مجھے بھی انہیں ایک موقع دینا چاہیے۔ میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں، شاید وہ نیچے ہوں، میں ان سے سوری کر لوں گی۔ ماہی یہ سوچتے نیچے کی طرف گئی تو سامنے سے آتے چودھری راشد کو دیکھ کر سلام کرنے لگی۔ چودھری راشد نے نخوت سے سر کو جھٹکا اور بولا، تم حویلی میں ادھر ادھر کہاں ٹہل رہی ہو؟ رانی بنانے کے لیے یہاں نہیں لے کر آئے تمہیں، تمہاری اوقات نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں اس گھر میں۔ وہ تو میں سردار کے فیصلے کی وجہ سے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی، ورنہ تم جیسوں کی اوقات نہیں ہے کوئی۔ ماہی چودھری راشد کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر رونے لگی۔ ابھی چودھری راشد مزید زہر اگلتا کہ اپنے پیچھے سے ارسلان کی آواز سن کر مرا، بابا جان آپ میری بیوی کے ساتھ کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ آپ شاید بھول گئے ہیں وہ آپ کی بہو اور میری بیوی ہے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کوئی میری بیوی سے اس طرح بات کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ آئندہ سے یاد رکھیے گا، وہ میری بیوی ہے۔ وہ کہتے ہی ماہی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو ماہی کو چپ کروانے لگا۔ ماہی یار، بابا کی طرف سے میں تم سے سوری کرتا ہوں، چپ کر جاؤ پلیز، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تمہیں اس طرح روتے ہوئے دیکھنا۔ وہ ماہی کو چپ کروا رہا تھا جو ماہی اس کے سینے کے ساتھ لگی زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ارسلان سے بولی، آئی ایم سوری، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میری جان کوئی بات نہیں، پلیز تم خود کو ریلیکس کرو، اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، رونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے ہونٹ ماہی کے سر پر رکھ گیا، نرمی سے سہلانے لگا۔ ماہی روتے ہوئے بولی، مجھے ماما بابا کی یاد آ رہی ہے، مجھے ان سے ملنے جانا ہے۔ ارسلان بولا، ٹھیک ہے میری جان، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، پہلے خود کو ریلیکس کرو، فریش ہو جاؤ جا کر، نہیں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں نے ان کی بیٹی کو بہت رلایا